کوئی شخص اپنے سکون کے لیے دوسروں کو بے سکون کر رہا ہے اور نتیجتاً وہ بے سکونی اس کی طرف بھی لوٹتی ہے اور پورا معاشرہ بے سکونی کی لپیٹ میں ہے۔ دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دے۔ تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر دے کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا۔ ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی۔ اس لیے کہ جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، وہ باہر سے نہیں پھوٹتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ گوشہ چشم سے بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہو، تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو، تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو، تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو، لیکن تم اپنے گوشہ چشم سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو حقیر جان رہے ہو، تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشہ چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پھوٹنا چاہیے۔ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم دو بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے، یہ کوئی عام شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں، تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا، اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کرنا۔ تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ رکھتی ہے۔ اور اگر ان نازک اور باریک باتوں کی مثال آپ دیکھنا چاہیں، دور نبوی میں ایک صحابی کے گھر مہمان آ گئے اور کھانا اتنا تھا کہ اگر خود کھاتے تو مہمانوں کے لیے نہیں بچتا، اگر مہمان کھاتے ہیں تو خود نہیں کھا پاتا، اور اگر مہمان اکٹھے کھاتے ہیں تو مہمانوں کو سیراب ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور اگر صرف مہمانوں کو دے دیتے ہیں تو مہمان شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور یہ خود بیچارے نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے کھانا دسترخوان پہ لگا دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے تم کسی بہانے سے اٹھنا اور چراغ الٹ دینا، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو ہم برتن بجاتے رہیں گے، لگتا یہ ہوگا کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن کھانا سارا مہمانوں کے لیے ہم چھوڑیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب کھانا دسترخوان پہ لگ گیا اور ایک ایک لقمہ اٹھایا تو بیوی کسی بہانے سے چٹی اور چراغ الٹ دیا، چراغ بجھ گیا، تو اب مہمان کھا رہے ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ برتن میں ہاتھ لگا کے یہ احساس دے رہے ہیں، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور انہوں نے یوں مہمانوں کی تواضع کی اور مہمان سراب ہو گئے، اور مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے میزبانوں نے بھی کھایا ہے۔ ان کو جو یہ احساس ہونا تھا جس سے ان کو کوئی تکلیف اور ان کی طبیعت پہ بوجھ ہو سکتا تھا، اس بوجھ کو بھی اتار دیا، خود بھوکے رہے اور مہمانوں کو کھلا دیا اور تاثر بھی نہ دیا۔ اب صبح یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل پہلے پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیسی ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم مخلوق خدا کے لیے کسی اذیت کا سبب نہ ہو، کسی زہر کا سبب نہ ہو۔